یہ محترم آپ کے گھر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ ہماری نہیں ہے۔ اور آپ کے نزدیک اس مولوی کا، اس عالم کا جو آپ کے بقول بہت بڑا مرتبہ اور بڑا آپ نے اس کو حجت مانا ہوا ہے، یہ اسماعیل شاہ دہلوی، یہ اس کی مشہور زمانہ کتاب ہے صراط مستقیم، اور اس کے صفحہ نمبر 101 پر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں وسیلہ ہے نہیں، انہوں نے قرآن سے وسیلہ پیش کر دی ہے اور ثابت کی ہے، اور آپ اس قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ آپ اتنا قرآن پڑھیں اور پھر بھی آپ کو وسیلے والی آیت نہ ملے، تو بہت یہ تعجب کی بات ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ صفحہ نمبر 101 ہے، یہ اسماعیل دہلوی کی کتاب جو آپ کے یہاں بہت بڑا حجت ہے۔ اب سنیں قرآن سے آپ کے علامہ نے، آپ کے مولوی نے، آپ کے امام نے قرآن سے وسیلہ ثابت کر دی ہے۔ اب بتائیں آپ قرآن کا انکار کریں گے یا اپنے مولوی کا انکار کریں گے؟ اب یہ آپ کے ذمہ ہے، اور ویڈیو کلپ کا میں انتظار کروں گا، اور جتنے آپ کے چاہنے والے ہیں جو بھی سنیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کا وہ جواب دلوائیں۔ اب یہاں پر صفحہ نمبر 101 پر غیر وہابیہ کے امام، یہاں پر لکھا کہ بے شک مرشد اللہ تعالی کے راستے کا وسیلہ ہے۔ بے شک مرشد اللہ تبارک و تعالی کے راستے کا وسیلہ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت کا ترجمہ جو آپ لوگوں نے لکھا ہے، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے، اللہ سے ڈرو اور اس تک، اس کی طرف پہنچنے کے لیے کیا کرو؟ وسیلہ ڈھونڈو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، شاید کہ تم نجات پالو۔ اب نجات کا جو سبب ہے وہ وسیلہ ہے، اور اس وسیلے کا پہلے ذکر کیا، نہ نماز کو وسیلہ کہا، نہ روزے کو وسیلہ کہا، نہ حج کو وسیلہ کہا، نہ زکوٰۃ کو، نہ دیگر اعمال صالحہ کو، کسی چیز کو وسیلہ ذکر نہیں کیا۔ وسیلہ ذکر کیا تو مرشد کو ذکر کیا، تو وہ مرشد کو رب تک پہنچانے کا قرآن کی نص سے آپ کے قابر نے وسیلہ ثابت کیا کہ یہ وسیلہ خدا تک پہنچنے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے بڑوں نے قرآن کی نص سے وسیلہ ثابت کر دی ہے، اور مرشد کو، رب کے ولی کو وسیلہ مراد لی ہے۔ آگے سنیے، اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نجات کے واسطے یہ 4 چیزیں، ایمان اور تقوی اور وسیلہ کا طلب کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا مقرر، یہ چیزیں فرمائی ہیں۔ اہل سلوک تمہارا تو شاید کسی سلوک والوں کے ساتھ تعلق نہیں، تمہارے بڑے تو اہل سلوک کو مانتے تھے۔ اب اسماعیل دہلوی کا کیا عقیدہ تھا یہ سنیے۔ اہل سلوک اس کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور وسیلہ مرشد کو جانتے ہیں۔ اہل سلوک کو بھی مانا گیا، اور اہل سلوک جس کو مانتے ہیں اس مرشد کو، اس ولی کو تسلیم کیا گیا۔ اچھا جی، پس حقیقی نجات کے لیے مجاہدہ سے پہلے مرشد ڈھونڈنا ضروری ہے۔ حافظ صاحب ذرا ہوش کریں، توجہ کریں، قرآن پڑھیں اور اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھیں۔